وہ شہادت ہے. 11 سال سے میرے پیچھے تھی. وہ کوئی ہوش کے ناخن لے, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہوا ہے. تو مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے اس کے شادی کا نہیں پتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نعمان فرید ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر ساس بہو قتل کیس میں آپ کو مزید ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, جس میں سب سے پہلے اہم واقعہ جو قبر کشائی کا ہوا نعمان کی والدہ انیسہ بی بی کا, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت ہی افسردہ اور بہت ہی ایسا کہ آپ سب حیران ہو جائیں گے کہ انیسہ بی بی کیسی تھی اور اس قبر کشائی کے دوران کیا کچھ دیکھا گیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ عثمان کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. میرا مطلب ہے کہ نعمان کی سسٹر کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے, اور اس بچے کے لیے نعمان نے کیا اقدامات اٹھائے اور اس نے کیا کہا عثمان کی فیملی کو اس بچے کے بارے میں, یہ بھی بڑا حیران کن ہے. یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ جہیز کا معاملہ, اور جہیز کے معاملے میں نعمان سے جب پوچھا گیا اپنی بہن کا جہیز گھر لے آئے تو اس نے اس کے اوپر کیا اپنا رسپونس دیا, کیا اس کے اوپر جواب دیا, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب عثمان کی فیملی سے سوال کیا گیا اگر نعمان کی فیملی اپنا جہیز واپس لینا چاہے تو اس کے اوپر ان کا کیا ری ایکشن تھا, یہ بھی حیران کن ہے. یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس قدر ظرف کا معاملہ ہے. دونوں سائڈوں پہ میں آپ کو جو ظرف ہے ان کا وہ سامنے رکھوں گا, بتاؤں گا کہ کیا کچھ انہوں نے کہا. پھر ماہر نفسیات ڈاکٹر صاحبہ کا تجزیہ بہت ہی فیمس ہیں. انہوں نے اس کے اوپر کیا ری ایکشن دیا کہ انیلا کو جو کہا جا رہا ہے کہ وہ دماغی طور پہ جو ہے وہ اپسیٹ ہے, اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, وہ ایسے کام جو ہے وہ ہوش حواس میں نہیں کرتی, یہ سارا کچھ جو ہے ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس کو بھی ہم بے نقاب کریں گے. اور ڈاکٹر ماہر نفسیات کا جو یہاں پہ کہنا ہے, انہوں نے اس کے اوپر اپنا کیا تجزیہ پیش کیا, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ نعمان کے ماموں کا اپنی بہن کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کر رونا اور میڈیا کے اوپر وائرل ہونا, یہ ساری چیزیں آج کی ہماری ویڈیو کا حصہ ہوں گے اور ون بائی ون آپ کے سامنے رکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے, شیئر کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک اور آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایکسکیوز کروں گا کہ آج کل تھوڑا سا میری روٹین جو ہے وہ ہیکٹک ہے. میں ٹائم تھوڑا سا مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا, لیکن پھر بھی میری کوشش ہے, حتی الامکان کوشش ہے کہ میں جتنا جلدی ہو سکے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. اس وقت بہت ساری اور ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں لیکن ٹائم کی قلت کے باعث جو ہے ہم نے صرف ایک ہی کیس کو اس وقت کنٹینیو رکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کیسز اس کی ہی جیسے ہی ڈیولپمنٹ آئے گی, ماریا کا کیس ہو اور ٹوبا ٹیکسنگ 2 کیس ہو اور علی پور کا واقعہ ہو, وہ جیسے ہی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی, اور پولیس کا جو خاتون نے جس پولیس کو کچلا تھا پولیس اہلکار کو, وہ بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی, اس کے اوپر بھی ہماری نظریں ہیں. جیسے ہی اس کے اوپر ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین, قبر کشائی کی بات کی جائے تو آپ سب کو پتہ ہوگا جب بھی کسی کی قبر کشائی کی جاتی ہے تو وہاں پہ فتوے لگائے جاتے ہیں علماء کی طرف سے کہ قبر کشائی نہ کی جائے, لیکن معاملہ یہاں پہ انصاف کا تھا. معاملہ یہاں پہ قاتلوں کو بے نقاب اور کیفر کردار تک پہنچانے کا تھا. تو یہاں پہ نعمان کی والدہ کی قبر کشائی کے لیے جو سامان درکار تھے کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے اینٹی فنگل اور بہت سارے ایسے سپرے جو باڈی کی اسمیل کو ختم کر سکیں, ایسے پرفیوم اور بہت ساری ایسی چیزیں کیمیکل وغیرہ لائے جاتے ہیں تاکہ باڈی کی اگر وہ باڈی خراب ہو چکی ہے ڈیڈ باڈی تو وہ اس کی جو اسمیل ہے وہ نہ پہنچے. اور یہاں پہ کہنا یہ ہے پولیس والوں نے نعمان کی جو فیملی تھی اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیا تاکہ وہ اپنے پیارے کو دیکھ کر ان کے جو جذبات ہیں وہ کنٹرول کے اندر رہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں. تو انہوں نے اس لیے جب بھی ایسے قبر کشائی کی جاتی ہے تو پولیس جو ہے لواحقین کو دور رکھتی ہے اس قبر سے, ان کا منہ جو ہے اس سائڈ پہ کرا دیتی ہے بلکہ اس کو تھوڑے فیٹ پہ دور رکھتی ہے تاکہ وہ نہ دیکھ سکے. پھر جب اس کی پوری جو ہے قبر کشائی کی جاتی ہے پھر اس کو اچھی طرح جو ہے وہ پرفیوم اور سارا کچھ جو ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے پھر لے جایا جاتا ہے. پھر لواحقین دیکھ بھی سکتے ہیں سارا کچھ جو ہے ان کے معاملے میں اگر دیکھنے کے لائق ہو. تو یہاں پہ ہوا یہ کہ نعمان کی والدہ کو لایا گیا اور نعمان نے کہا کہ میں جو مجھے کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں لے کے آئیں, پرفیوم اور پٹیاں اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈیڈ باڈی کے لیے, تو وہاں پہ ساری چیزیں بچ گئی, اتنا وہ تھا. اور
میری والدہ کی جس طرح ہم نے قبر کے اندر اتارا تھا اس کا کفن تک میلا نہیں تھا۔ یہ ایک بہت ہی خوش آئندہ بات ہے کہ وہ اپنی جنت تو کنفرم کر چکی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ بدبخت ہیں جو اس میں بیٹا، داماد اور بہو شامل ہیں، وہ اپنی جو جنت ہے خود اس کو مار کر اپنے لیے جہنم کا گھڑا جو ہے وہ کھود چکے ہیں۔ یہاں پہ اب جو نعمان نے کہا کہ میرے جو ہمسائے ہیں، گھر والے، فیملی والے، باقی لوگ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے ایک نیک خاتون تھی، اور اس کا ثبوت بھی قبر کشائی کے وقت مل گیا، کیونکہ بتایا جاتا ہے قبر کشائی کے کچھ دن بعد ہی، جس طرح ہمارے اسلام کے اندر نامہ اعمال شروع ہو جاتے ہیں، کچھ بچھو، کچھ سانپ، کچھ اس طرح کی جو قبر کی چیزیں ہیں وہ اس کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، باڈی جو ہے وہ کافی حد تک ڈیکمپوز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ وہاں پہ میری والدہ کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ نہیں تھا۔ اب نعمان نے ایک تو یہ بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ماموں تھا نعمان کا، اس نے اپنی بہن کی یاد میں جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ ان کی لاڈلی تھی، بہت ہی اچھی اور نیک سیرت انسان تھی، اس لیے جو ہے وہ ان کی یاد آنے لگی کہ اچھے لوگ اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو اس دنیا سے جلدی بلا لیتا ہے، اور یہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ملنے کے لیے جو ہے اپنے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کی چاہت رکھتا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے جہیز کے معاملے میں اگر میں بات کروں تو نعمان سے جب سوال کیا گیا جہیز کے معاملے میں، تو نعمان نے کہا کہ ہمارے لیے جہیز کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر ہمیں نہیں بھی ملے گا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا جو نقصان ہوا، میری والدہ اس دنیا پہ چلے گی، وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ ہمارے دونوں بہن بھائیوں کے گھر اجڑ گئے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بڑا نقصان دہ ہے۔ یہ نعمان نے اس کے اوپر ایکشن دیا۔ جبکہ اس کے برعکس ظرف دیکھیں اس کا، جو عثمان کی فیملی ہے، جب میڈیا کے کسی اینکر نے اس سے سوال کیا کہ اگر وہ سامان کا مطالبہ کریں تو آپ کیا اسے واپس کر دیں گے، تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ جا کر عدالت، سامان ایسے تھوڑی ملتا ہے، عدالت کے اندر جا کر کیس کریں، عدالت کے تھرو ملے گا، ایسے نہیں ملے گا سامان۔ تو یہ ان کا جو ظرف ہے کہ دنیاوی چیزیں، حالانکہ وہ بہت مالدار لوگ ہیں، پھر بھی ان کو جو ہے وہ سامان کا، جہیز کا لالچ ہے۔ جس طرح دنیاوی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کس قدر ڈیمانڈ کرتے ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ لوگ جو ہے لالچی اور بڑے ہی خود غرض لوگ نظر آتے ہیں، اور بڑے ہی کم ظرف لوگ نظر آتے ہیں۔ ان کا ظرف جو ہے بہت چھوٹا ہے۔ اب بات کی جائے کہ انیلا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک کیس کو دوسرے رخ کی طرف موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو ماہر نفسیات ہیں وہ یہاں پہ بتاتی ہیں، جو انیلا کو اس کا آبزرو کیا گیا، جس حد تک انیلا کے جو بیانات تھے وہ سنے گئے، انیلا کو دیکھا گیا، سارا کچھ جو ہے وہ پرکھنے کے بعد تجزیہ جو انہوں نے اپنا پیش کیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ شاطر اور ایک بڑی ہی تیز دماغ کی خاتون ہے، اور اس نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ جان بوجھ کر اور سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے دھوکہ دینے کے لیے، کیس کو ایک اس کا رخ موڑنے کے لیے یہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو دماغی توازن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اب بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے اور اس کو کچھ نہیں ہے۔ اگر اب یہاں پہ دو مین اہم خبریں ہیں، میں چاہوں گا کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، وہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کو شامل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم۔